ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. پچھلے درس میں ہم نے نواقض وضو کو جانا تھا، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان چیزوں کو ہم نے جانا تھا جن میں سے ایک سب سے پہلی چیز تھی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے پیشاب اور پاخانہ. اور دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ہوا کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، ریح کا خارج ہونا. تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے نیند. نیند کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو اونگ ہوتی ہے جسے ہم جھپکی کہتے ہیں، جو ایک لمحے کے لیے آتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسا کہ بیٹھے بیٹھے آدمی اگر اونگے یا خطبے میں اگر اونگے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیند جو کہ مکمل ہوتی ہے یا ٹیک لگا کر ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے شرمگاہ کو چھونے سے. چاہے مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے یا عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر حائل ہے، پردہ ہے، بیچ میں کوئی آڑ ہے اور اس کے ساتھ اگر شرمگاہ کو چھوا جا رہا ہے تب وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ڈائریکٹ بغیر آڑ کے، بغیر حائل کے، بغیر پردے کے اگر کوئی شخص چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پانچویں چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے. اونٹ کا گوشت اگر کوئی شخص کھا لے، وہ وضو والا تھا لیکن بعد میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو اسے کرنا لازم ہے. اور چھٹی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے مزی. مزی خارج ہونے کی وجہ سے، مزی نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جو منی ہوتی ہے، منی نکلنے کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر چند چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. چند چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو مختلف فی ہیں، جس میں اختلاف علماء کے. تو جو راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، احادیث کے یا اسی طرح دلائل کے مطابق اگر کوئی راجح قول ہے تو وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو سب سے پہلی چیز قے، یعنی الٹی آ جانے سے یا قے کے آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہی چیز راجح ہے اور یہی چیز صحیح ہے کہ قے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قے کی وجہ سے وضو کرنا مستحب ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے. مستحب ہم نے پڑھا تھا کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب ہے، جو کہ لازم اور واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا ہے. گویا کہ یہ مستحب چیز ہے، یعنی پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے. تو اگر کوئی شخص اگر اسے قے آ گئی، وضو کر لیا تھا، اس کے بعد الٹی آ گئی، قے آ گئی، تو اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو کرے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے. لیکن بعض لوگ یہاں پر اس بات کے قائل ہیں کہ الٹی ہونے کی وجہ سے، قے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل جامع الترمذی کی روایت ہے جو کہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا، یعنی الٹی کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. یہ صحیح روایت ہے، جامع الترمذی میں موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ دلیل ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ الٹی کرنے
کرنے کی وجہ سے، الٹی آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے کہ یہ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرد فعل بیان کیا گیا ہے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یا یہ فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا، لازم اور ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ اب اگر آپ واجب اگر بول رہے ہیں یا وضو آپ کا ٹوٹ گیا اگر بول رہے ہیں تو اس کے لیے دوسری دلیل ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں کیا آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے؟ مسواک کرتے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسواک کرنا مستحب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص بولے کہ آپ مسواک کرتے تھے تو مسواک کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی ویسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، الٹی کی اور آپ نے وضو کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، استنجا سے آپ فارغ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو یہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیا ہم ایسا بولیں گے کیا کہ ہر شخص جو استنجا کرے، حدث سے فارغ ہو جائے، وہ وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے؟ نہیں، لیکن ہر حدث کے بعد، ہر وضو ٹوٹنے کے بعد نیا وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی، قے کیا، اس کے بعد وضو کیا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قے کرنے کے بعد وضو کر لیتا ہے یہ مستحب ہے، قابل اجر و ثواب بات ہے۔ اور اسی طرح جن روایتوں میں وجوب کا ذکر ہے، یعنی قے کرنے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، جن روایتوں میں یہ بات موجود ہے یا ذکر کی گئی ہے، تو یاد رکھیے ایسی روایتیں ضعیف ہے، وہ روایتیں ضعیف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر محققین نے الٹی کو ناقض وضو نہیں شمار کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ الٹی کرنے کی وجہ سے، الٹی آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہے عورت کو چھونے کی وجہ سے، عورت کو ٹچ کرنے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یا اسی طرح بیوی کو بوسہ دینے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل گئے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کو بوسہ دینا یعنی بیوی کو بوسہ دینا، یا اسی طرح اگر آپ نے کسی عورت کو ٹچ کر دیا ہے، ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بھیڑ میں چل رہے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے اجنبی عورت سے بھی جو ہے دھکا لگ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طرح آپ شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کو بوسہ دیتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوئی رہتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے، یعنی آپ مجھے اشارہ کر دیتے، اور یہ صحیح نسائی کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹچ کرتے تھے، چھو لیتے تھے گویا کہ، تو گویا کہ آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا۔ تو عورت کو بوسہ دینا یا چھونا اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پائی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اندرونی جانب رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کے قدم کھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ حالت سجدہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں چھوا، ٹچ کیا،
اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر وضو ٹوٹنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز توڑ دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ذکر کرتے، لیکن پتہ یہ چلا کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے، عورت کو ٹچ کرنے کی وجہ سے، بیوی کو بوسہ دینے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جن لوگوں نے کہا ہے کہ مجرد صرف آپ عورت کو اگر ٹچ کر دیے یا چھو لیے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سورۃ النساء کی وہ آیت ہے کہ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تم اپنی عورتوں کو چھو اور اگر تم پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی وضو کرنا ہے کب؟ عورت کو چھونے کے بعد، لامستم یعنی چھونا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عورت کو چھونے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم جماع کر لو، عورت سے مباشرت کر لو تو تمہارا جو ہے وضو ٹوٹ گیا، گویا کہ غسل بھی ٹوٹ گیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو، غسل کے لیے بھی پانی اگر میسر نہ ہو تو تیمم کافی ہے۔ تو گویا کہ ان کی یہ دلیل ہے کہ چھونے سے مراد وہ ٹچ کرنا لیتے ہیں، جبکہ اکثر اہل علم نے، اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ عورت کو چھونے سے مراد یہاں پر جماع ہے، مباشرت ہے، بیوی سے مباشرت کرنا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ عورت کو چھونے سے، بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک چیز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہے محض شک، صرف شک کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر ہم نے وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد ہمارے دل میں شک آ رہا ہے، ہمارے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، شاید میری ریح خارج ہو گئی ہو، شاید میری ہوا خارج ہو گئی ہو، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ شک ہے، یہ وسوسہ ہے، یقین نہیں ہے آپ کو۔ تو یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، تو شک کی وجہ سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ شک کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ کے پاس یقین کیا ہے؟ اس بات کا یقین ہے کہ آپ باوضو ہے، اس بات کا یقین ہے کہ آپ طاہر ہے، اور شک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلے یہ تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا تھا، یعنی پکی ہوئی چیز اگر کوئی کھا لے، اگر وہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن یہ چیز منسوخ ہو گئی، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ بعد میں یہی چیز صحیح ہے کہ اگر آپ پکی ہوئی چیز کھا لے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے کندھے کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چھری کو پھینک دیا، وصلی ولم یتوضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام بیہقی، امام ابن حبان، امام احمد رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ترک کر دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں معاملات میں سے آخری تھا۔ یعنی آگ سے یا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہی آخری چیز تھی۔ یعنی اگر جو دوسری حدیث ہے، یعنی جس میں آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چیزیں منسوخ ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا مما مست النار، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کر لو۔ تو پہلے یہ چیز لازم تھی لیکن بعد میں مستحب برقرار رہی، یعنی اگر آپ نے کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی، آپ باوضو تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو یہ چیز مستحب ہے، قابل اجر و ثواب ہے، پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے، لیکن وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا اور وضو آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل پیچھے جو گزری ہے کہ ایک صحابی نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھیڑ اور بکریوں کے گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو کر لو، اگر چاہو تو نہ کرو۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر تم کر لو گے یہ مستحب ہے، قابل تعریف ہے، اور اگر نہ کرو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو کہا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہے قہقہ سے
یعنی قہ لگا کر ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، منہ بھر کر ہنسنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بعض لوگوں کے پاس معروف چیز ہے، مشہور چیز ہے، یہاں تک کہ میں نے بھی یہ کئی مرتبہ سنا ہوں کہ جو شخص قہ مار کر ہنستا ہے یا منہ بھر کر ہنستا ہے، زور سے ہنس دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، جبکہ یاد رکھیں یہ بھی ناقض وضو میں سے نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تمام چیزیں، چاہے آپ کھانس رہے ہو، چاہے آپ جمائی لے رہے ہو، چاہے آپ کوئی گناہ کا کام کر دیے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر انہی چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ ورنہ تو ہر شخص کہے گا کہ میں نے کھانس دیا میرا وضو ٹوٹ گیا، میں نے جمائی لے لی میرا وضو ٹوٹ گیا، میں جو ہے زور زور سے ہنس دیا میرا وضو ٹوٹ گیا، میں نے جو ہے کوئی فلم وغیرہ کی کوئی سین دیکھ لیا میرا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ چیزیں غلط ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، کسی بھی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر انہی چیزوں سے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دلیل کے بنا ہمیں کام نہیں کرنا ہے۔ تو قہ لگانا، منہ بھر کر ہنسنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ صحابہ کرام سے مروی ہے، نہ سلف صالحین کا یہ عمل ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ قہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حدیث بیان کی جاتی ہے۔ کون سی حدیث؟ جو کہ ضعیف حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی جس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی مسجد میں داخل ہوتے وقت گڑھے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر حالت نماز میں بہت زیادہ لوگ ہنسنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، من ضحک ان یعید الوضوء والصلاۃ، جس نے نماز میں ہنسا ہے، منہ بھر کر ہنسا ہے، وہ اپنا وضو بھی دہرا لے اور اپنی نماز بھی دہرا لے۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ قہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ روایت ضعیف ہے، اور اس جیسی جتنی روایتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف روایتیں ہیں جن سے احتجاج جائز نہیں ہے، حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قہ لگا کر ہنسنے، زور سے ہنسنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں میں یہ بھی معروف ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نے وضو کیا تھا، اب آپ نے کسی کی غیبت کر لی، چغلی کر لی، یا کوئی گناہ کا کام کر لیا، تو بعض لوگوں کے پاس یہ مشہور ہے کہ گناہ اگر کسی نے کر لیا وضو کرنے کے بعد تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یقیناً گناہ کرنا قابل جرم ہے، یقیناً اس کا مواخذہ ہے، یقیناً وہ منع ہے، یقیناً اس سے رکنا چاہیے، لیکن یہ چیز یا اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے کہ چاہے آپ وضو کرنے کے بعد صغیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہے اپنے پیجامے کو، اپنے کپڑے کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ، اور اس کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے وضو کر لیا یا وضو کے بعد نماز میں یا نماز میں نہیں بھی تو وضو کرنے کے بعد اگر اس کا کپڑا یا اس کی شلوار یا اس کا پینٹ یا اس کی لنگی یا اس کا کوئی بھی کپڑا ہو اگر ٹخنے سے نیچے جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی محدث و فقیہ نے کتب حدیث و فقہ کے تراجم و ابواب میں اسے نواقض میں شمار نہیں کیا، یعنی کسی بھی محدث اور کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے کو نیچے لٹکانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ قابل جرم ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی بہت زیادہ وعیدیں ہیں، اور یہ احادیث میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا، کہ جس شخص نے تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا نیچے لٹکایا یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دیکھے گا۔ اور ایک روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، کہ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے یہ چیز 3 مرتبہ پڑھی، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ناکام ہو گئے اور نقصان سے 2-4 ہو گئے ایسے لوگ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ نہ دیکھے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہ وہ لوگ کون ہیں؟ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنا سامان بیچنے والا یا اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک کون ہے؟ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو یہ یقیناً قابل جرم ہے، منع ہے، حرام ہے، وعید ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نکسیر یعنی ناک سے جو خون بہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح قلس جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی جو پیٹ سے منہ کے راستے منہ بھر کے یا اس سے کم باہر آئے لیکن قے نہ ہو، اس میں بھی قے کی مثل ہی اختلاف ہے۔ یعنی جو منہ بھر کے جو کڑوا پانی آتا ہے یا جو کھٹا پانی منہ میں آتا ہے، الٹی نہیں ہوتی پوری، لیکن اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نہ ہی نکسیر سے، ناک میں سے جو خون بہتا ہے، ناک کے راستے سے جو خون نکلتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نکسیر اور اس کے علاوہ تمام اشیاء جو بول و براز کے راستے سے یعنی پیشاب اور پاخانہ کے راستوں کے علاوہ دیگر جگہوں سے خارج ہوتی ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں نہیں ہے۔ یعنی پیشاب کے راستے سے جو چیزیں خارج ہوتی ہے وہ ناقض وضو ہے، پاخانے کے جگہ سے جو چیزیں خارج ہوتی ہے وہ ناقض وضو ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے علاوہ، ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے سے اگر خون بہتا ہے، پیپ نکلتا ہے، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی چیز امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء ناقض وضو نہیں ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا قطعاً ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء کی وجہ سے وضو کو واجب قرار دیا ہو۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خون اور پیپ وغیرہ ناقض وضو نہیں ہے، خواہ زیادہ مقدار ہی میں کیوں نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اصل میں انسان ہر کام سے بری ہے جب تک کہ اس کے مکلف ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ یعنی جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہ آئے کہ نکسیر یعنی ناک سے خون بہنے کی وجہ سے یا پیپ نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دلیل نہیں ہے، تو ہم براءت اصلیہ پر ہے، یعنی ہم براءت اصلیہ پر ہے، یعنی ہم اسے ناقض وضو نہیں مانیں گے نکسیر پھوٹنے کو۔ اور اسی طرح یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے، یعنی آپ کا انتقال ہو رہا تھا، تو آپ جو ہے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ یعنی جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور آپ اسی حالت میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ خون وغیرہ کا نکلنا یا پیپ وغیرہ کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے معلق بیان کیا ہے، جبکہ امام ابن ابی شیبہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ موصول بیان کیا ہے۔ اور ایک دلیل کہ خون نکلنے کی وجہ سے، پیپ نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، دلیل کیا ہے؟ صحیح ابی داؤد کی روایت ہے، امام احمد، امام ابن خزیمہ، امام حاکم، امام بیہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں اتر کر صحابہ کرام سے کہا کہ آج رات کون پہرا دے گا؟ تو مہاجرین و انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے گھاٹی کے دہانے پر رات گزاری۔ انہوں نے رات کا وقت پہرے کے لیے تقسیم کر لیا، لہٰذا مہاجر جو صحابی تھے وہ سو گئے اور انصاری جو صحابی تھے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ 2 صحابی ہیں، ایک ہے مہاجر، ایک ہے انصار۔ مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اچانک دشمن کے ایک آدمی نے انصاری صحابی کو دیکھا اور انہیں تیر مار دیا۔
وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس دشمن نے کیا کیا؟ تیر مار دیا۔ انصاری صحابی نے تیر کو نکال دیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا۔ پھر اس نے دوسرا تیر انصاری صحابی کو مارا، پھر انہوں نے ویسا ہی کیا، یعنی اس تیر کو نماز میں نکال دیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا۔ پھر اس دشمن نے تیسرا تیر مارا تو انہوں نے تیر نکال کر رکوع کیا، سجدہ کیا اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا، یعنی مہاجر صحابی کو جگایا۔ جب انہوں نے انہیں خون آلود حالت میں دیکھا تو کہا کہ مجھے پہلی مرتبہ کیوں نہیں اٹھایا جب کہ تمہیں تیر لگ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا جسے کاٹنا مجھے پسند نہیں آیا، یعنی میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ میں اس سورت کو منقطع کر دوں، آدھی ادھوری چھوڑ دوں، نماز کو آدھی ادھوری چھوڑ دوں، لہٰذا میں تیر کی حالت میں، زخم کی حالت میں، خون بہنے کی حالت میں بھی نماز کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ نماز کو مکمل کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہو، پیپ بہہ رہا ہو تو یہ بھی چیز ناقض وضو میں سے نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔